ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ مدینے میں جو عقد مواخات ہوا تھا اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مدد کی تھی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مکے سے نہیں آئے تھے مگر یہ بھی بے گھر تھے، جیسا کہ میں نے تفصیلات بتائی ہیں آپ کو۔ تو ان کو جناب ابو درداء کا بھائی بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے ان کی اہلیہ کو، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو بہت کمزور کپڑوں میں دیکھا۔ کمزور سے مراد یہ کہ کچھ عام سے بھی کمتر، بے قیمت۔ تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ابو درداء آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ آپ کھائیں، میں روزے سے ہوں۔ جناب سلمان نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤ۔ ابو درداء نے کھانا کھا لیا۔ یہ نفل کا روزہ رہا ہوگا، چونکہ روزہ رکھتے تھے، وہ صائم الدہر تھے۔ انہوں نے روزہ توڑ دیا اور کھانا کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ جناب ابو درداء سو گئے، پھر وہ اٹھے اور نوافل پڑھنے لگے۔ جناب سلمان نے کہا بھی اور سو جاؤ۔ جب رات کا آخری وقت آیا تو جناب سلمان نے کہا کہ اب اٹھو، اور ان سے کہا آپ پر آپ کے پروردگار کا بھی حق ہے، آپ کی ذات کا بھی حق ہے، آپ کی اہلیہ کا بھی حق ہے، اور آپ ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ پھر وہ نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس بات کا تذکرہ سرکار سے کیا تو سرکار نے کہا کہ سلمان نے ٹھیک کہا۔ یہ بات چل رہا ہے اقتصاد فی العبادہ کا، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بات ایسی ہو کہ تھکا دے اور دوسری زندگی ضروریات اور مصروفیات سے الگ کر دے۔ انسان کی زندگی پر اس کے بہت سے حقوق ہیں۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ آپ پر آپ کی جان کا بھی حق ہے، آپ کے گھر کا بھی حق ہے، آپ کے پروردگار کا بھی حق ہے، آپ کا بیوی کا بھی حق ہے۔ اس لیے سارے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو عبادت کر سکتے ہیں وہ عبادت زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ حق نہ دیا جائے اور عبادت زیادہ کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقائد و جہاں کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔